بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے، پوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہے، کیونکہ انسان پر ماحول کا بہت ہی بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارا معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے یہ بھی ایسے اتفاقی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ایک مستقل سازش ہے۔ فرانس کا نوواں بادشاہ لولس کہلاتا ہے، جو 1250 میں مسلمانوں کے ہاتھ دارالارقم مصر میں گرفتار بھی ہوا تھا، اور پھر خطیر رقم دے کر پھر اپنی جان چھڑائی۔ بادشاہ لولس جب آزادی کے بعد اپنے فرانس گیا تو اس نے وہاں پر اپنے حلب و عقد کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک کلیہ رکھا، تم اگر مسلمانوں کو مغلوب کرنا چاہتے ہو تو تم ان کو عسکری جنگ کے ذریعے مغلوب نہیں کر سکتے، ان کو مغلوب کرنے کے لیے تمہیں ایک نظریاتی جنگ لڑنی ہوگی۔ اور اس کے لیے اس نے چند کلیات اپنے حل و عقد کے سامنے رکھے۔ اس میں پہلا کلیہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے قائدین میں اختلاف پیدا کریں، اور جب یہ اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اس کو گہرے سے گہرا کرتے جائیں، اور اس اختلاف کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیا جائے، اور اس میں جو بھی واقعات آئے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ دوسرا کلیہ جو اس نے کہا کہ وہ یہ کہ عالم عرب اور دوسرے مسلمان ممالک میں نیک اور صالح حکمرانوں کو برسر اقتدار نہ آنے دیا جائے۔ اگر نیک اور صالح حکمران آنا چاہتے ہیں تو ان کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کیے جائے کہ لوگ ان سے بدظن ہو۔ تیسرا کلیہ جو اس نے پیش کیا کہ مسلمان ممالک میں قائم شدہ حکومتی ادارے، ان میں ایسے افراد کو ناپید کر دو جو اسلامی اصول کی سربلندی، ملک و ملت کی عزت کے لیے شہید ہونے کو فخر سمجھتے ہیں۔ اور چوتھا کلیہ جو انہوں نے بیان کیا وہ یہ کہ مسلمان ممالک میں قائم شدہ جو حکومتی نظام ہے اس کو رشوت، تخریب کاری اور عورتوں کے ذریعے تباہ و برباد کیا جائے۔ اور پانچواں یہ کہ عرب ممالک کے قرب و جوار میں یورپ کا وفادار ایک ایسی ریاست قائم کی جائے جو جنوب میں غزہ کی پٹی تک اور شمال میں انطاکیہ تک پھیلی ہوئی ہو۔ یہی وہ اسباب ہیں جو ہم نے آپ سے ذکر کیے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ اب مسلمان نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ ان اسباب سے خود بھی دور رہیں اور دوسروں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر دوسرے دور نہیں بھی ہوتے تو اگر ہر نوجوان خود اس سے دور رہے گا تو آہستہ آہستہ یہ اسباب خود بخود ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک دور آئے گا کہ انہی نوجوانوں کے بدولت اللہ تبارک و تعالی اسلام کو دنیا میں غالب کر دے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔